کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر حسد کی جو آگ تھی وہ بھڑک اٹھی. قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. قابیل نے اپنے بھائی سے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين. حابیل نے کہا کہ یہ قربانی اللہ متقیوں کی قبول فرماتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے. یہاں حابیل جو تھا اس کے دل میں فیاضی تھی، سخاوت تھی، نیک نیتی تھی، خیر و بھلائی میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا. اور جو قابیل تھا وہ انتہائی کنجوس، بخیل، اللہ کے راستے میں جو سب سے سڑا ہوا مال ہے وہ دینے والا. اللہ اس کی قبول فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات اور ہمارے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا یہ ہم لوگوں پر شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور گرمی کی شدت، موسم کی سختی کے باوجود ہم لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کے درس میں انشاءاللہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 میں اس واقعے کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے نبی لوگوں کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان فرمائیے جب ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا. قال لأقتلنک، تو قابیل نے کہا حابیل سے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقین، تو حابیل نے کہا کہ یہ قربانی جو ہے اللہ صرف متقیوں کی قبول فرماتا ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا میری طرف تاکہ تو مجھے قتل کر دے، مجھے مار دے، ما انا بباسط یدی لیقتلک، تو میں اپنے ہاتھ تیرے اوپر نہیں اٹھانے والا ہوں تاکہ میں تجھے قتل کروں. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف ہے میرے دل میں. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اپنے گناہ کا بوجھ تو تیرے سر پہ لے لے. فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، اور تو جہنمیوں میں سے ہو جا، یہ ظالموں کا بدلہ ہے. فطوعت له نفسه، قابیل کو اس کے نفس نے آمادہ کیا، ابھارا، قتل اخیہ، اس کے بھائی کے قتل کرنے پر، کہ میں اپنے بھائی کو مار دوں، اسے قتل کر دوں. فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اس نے مار دیا
اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ، اللہ نے ایک کوا بھیجا اور وہ زمین کو کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہا ہائے افسوس، میں اس کوے کے برابر بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کے لاش کو چھپاتا. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کے لاش کو چھپا پاتا. فاصبح من النادمین، اور وہ شرمندہ ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اصل میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اولاد پیدا ہوتی تھی، یعنی حضرت حوا سے پہلے حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، دوسرے حمل میں جو لڑکے اور لڑکی پیدا ہوتی، ان دونوں جوڑوں کا نکاح ایک دوسرے سے کر دیا جاتا تھا. مثال کے طور پہ ایک وقت میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی ہے، ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا، شادی کرنا جائز نہیں تھا. دوسرے حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، پہلے والے حمل کے لڑکے سے دوسرے حمل کی لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا تھا. اسی طرح پہلے حمل کی لڑکی سے دوسرے حمل والے لڑکے کا نکاح کیا جاتا تھا. لیکن قابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو قابیل نے چاہا کہ کیوں نہ میں نکاح اسی سے کر لوں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں تھا. بہرکیف حضرت آدم علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ سمجھایا، قابیل نے نہیں مانا. جب نہیں مانا تو کہا ایسا ہے، تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی بات مان لی جائے گی، اور جو وہ چاہے گا انشاءاللہ وہ چیز ہوگی. دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی. حابیل جو تھا بھیڑ بکریوں کا پالنے والا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، تو اپنے ان بکریوں میں سے جو موٹا تازہ ایک جانور لے جا کر کے اللہ کے راستے میں قربان کیا. اور یہ قابیل جو تھا کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں، کھیتی باڑی تھا، تو کھیتی میں سے جو سب سے نکمی اور کمتر فصل تھی اس کو لے جا کر کے اللہ کے راستے میں پیش کیا قربانی کے طور پہ. آسمان سے، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ اس قربانی کو جلا دیتی تھی یا اسے کھا لیتی تھی، جو اس بات کی علامت اور دلیل ہوا کرتی تھی کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے. آسمان سے آگ آئی اور جو حابیل نے قربانی پیش کی تھی جانور کی، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، آگ نے اس کو کھا لیا. حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے. قابیل نے جب دیکھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میرے بھائی کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، تو قابیل نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی تھی، اللہ نے اسی لیے اس کی قربانی قبول کی ہے، میرے حق میں آپ نے دعا نہیں کی تھی. اور جا کر کے اپنے بھائی کو انتہائی دھمکی آمیز جملہ سنایا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر حسد کی جو آگ تھی وہ بھڑک اٹھی. قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. قابیل نے اپنے بھائی سے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين. حابیل نے کہا کہ یہ قربانی اللہ متقیوں کی قبول فرماتا ہے، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے. یہاں حابیل جو تھا اس کے دل میں فیاضی تھی، سخاوت تھی، نیک نیتی تھی، خیر و بھلائی میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا. اور جو قابیل تھا وہ انتہائی کنجوس، بخیل، اللہ کے راستے میں جو سب سے سڑا ہوا مال ہے وہ دینے والا. اللہ کس کی قبول فرمائے گا؟ جس کا دل صاف ہو، جس کا مال صاف ہو. بہرکیف ایک دن ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جو بیٹا ہے حابیل بہت دور نکل گیا اپنا جانور یا اپنے بھیڑ بکریوں کو چراتے ہوئے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کو دیکھ کر کے آؤ
آخر وہ کہاں رہ گیا ہے؟ بہت تاخیر ہوئی، اب تک آیا نہیں۔ قابیل اسی ارادے سے گیا، جب راستے میں حابیل مل گیا تو پھر اس کے دل میں جو حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، جو چنگاری شعلہ بن چکی تھی، اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اور وہاں ایک اوزار تھا، کوئی اسلحہ تھا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک پتھر سے اس نے اپنے بھائی کا سر کچل دیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی لاش چھپانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھا۔ اللہ نے آسمان سے کوے کو بھیجا، جاؤ اسے بتاؤ تو صحیح لاش چھپانی کیسے ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوا جس کے پاس عقل و فہم نہیں ہے، وہ مجھے یہ سبق دے رہا ہے کہ کیسے میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں، کہتا ہے یا ویلتا، ہائے میری بربادی، میں تو اس کوے کے برابر بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں، اور وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا، افسوس کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے، سب سے پہلا خون ہوا ہے، وہ ایک عورت کے فتنے کی وجہ سے ہوا ہے، حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کہ عورت کا فتنہ کتنا بھیانک اور کتنا بڑا فتنہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، اللہ نے اس دنیا کو سرسبز و شاداب بنایا ہے، بڑی مزین اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو اللہ تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنائے گا، اللہ اس دنیا میں تمہیں حکومت دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ آزمانے کے لیے کہ دنیا میں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اے لوگو تم دنیا کے فتنے سے بچتے رہنا، عورتوں کے فتنے سے بچتے رہنا۔ ایک طرف دنیا کا فتنہ ہے، ایک طرف عورت کا فتنہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا، بنی اسرائیل کے مردوں پر جو سب سے بڑا فتنہ تھا، وہ عورتوں کا فتنہ تھا، عورت کا فتنہ تھا میرے بھائی۔ اور عورت کا فتنہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے تقوی والے، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے خیر و بھلائی میں آگے بڑھے ہوئے لوگ، ان کی بھلائیاں کام نہ آئے، ان کی عبادت کام نہ آئے، ان کا سارا تقوی پاش پاش ہو جائے۔ یہ عورت کا فتنہ ہے میرے بھائیوں، جس کے سامنے بڑے بڑے نیک انسان بھی کمزور اور اپنے آپ کو بے بس تصور کرتے ہیں۔ اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اور اس عورت نے ایک زاہد اور عابد انسان کو اپنے نرغے میں، اپنے جال میں کیسے پھنسایا، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے۔ وہ آدمی بڑا عبادت گزار تھا، اس کو بلایا اور بلا کر کے اسے گواہی دینے کے لیے بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے گھر کے دروازے اس نے بند کر لیے اور کہا تمہارے پاس صرف 3 آپشنز ہیں۔ کتنے؟ 3 آپشنز ہیں۔ پہلا، یا تو تم شراب پیو، یا تو اس بچے کو قتل کرو، یا پھر میرے ساتھ منہ کالا کرو۔ عورت کا فتنہ دیکھیے۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، شراب پینا تو چھوٹا گناہ لگ رہا ہے، بچے کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، پھر عورت کے ساتھ بدکاری کرنا، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہ کہ اس نے شراب پی لیا، اور جب شراب پی لی تو بچے کو قتل بھی کیا اور اس عورت کے ساتھ منہ بھی کالا کیا۔ اندازہ لگائیے کہ عورت کا فتنہ کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے امت کے مردوں پر عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نرمی اور بھلائی کی تعلیم دی ہے۔ ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، کیونکہ ایک عورت جب با اخلاق ہوتی ہے تو اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، ایک عورت با کردار ہوتی ہے تو اپنے گھر کو سجا دیتی ہے، اور ایک عورت جب بد اخلاق ہو جائے، جب بگاڑ اس کے اندر آ جائے،
جب اس کے اندر بے حیائیاں اور برائیاں آ جائیں تو پورے معاشرے کو، پورے سماج کو جہنم بنا دیتی ہے. جہنم سے بھی بدتر و معاشرہ سماج بن جاتا ہے جس عورت کے اندر یا جس سماج کے عورتوں کے اندر بد کرداری، بدنیتی، بد اخلاقی پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عورت کا فتنہ بڑا فتنہ ہے. اچھا، قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اسے سزا کیا ملی؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایتوں کو نقل کیا ہے کہ قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اللہ نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کی جو پنڈلی تھی وہ اس کے ران سے چپک گئی. ظلم کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. اللہ اکبر. قتل کیا، دنیا میں سزا یہ ملی کہ اس کی پنڈلی اس کے ران سے چپک گئی. اب سورج جس طرف بھی جاتا تھا اس کا چہرہ بھی، اس کا رخ بھی اسی طرف جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنا دیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس روئے زمین پر قیامت کی صبح تک جتنے بھی قتل ہوں گے، جتنے بھی خون ہوں گے، اس کا ایک حصہ یا اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کے سر پہ جائے گا، کیونکہ اس نے جو ہے اس گناہ کو دنیا میں ایجاد کیا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کوئی برائی دنیا میں ایجاد کرتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے اندر جاری اور ساری رہتی ہے تو جب تک لوگ اس برائی کو کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی ایجاد کرنے والے کے سر پہ آئے گا. بدعت میں اور عام گناہ میں یہی فرق ہوتا ہے. عام گناہ آپ کر لیں اس کا وبال صرف آپ کے سر پہ، لیکن ایک بدعت اگر کوئی ایجاد کر لے، جتنے لوگ اس کو کرتے جائیں گے اس کا وبال، اس کا نقصان ایجاد کرنے والے کے سر پہ، اس کے نام اعمال میں وہ گناہ آتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، ان کی ملاقات پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. انہوں نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے کہ حضرت آدم جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، دائیں جانب جو ہیں ان بیٹوں کی روحیں ہیں جو جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں. جب یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے جنتی اولادیں ہیں، اور جب یہ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کی وہ اولادیں جو جہنم میں جانے والی ہیں ان کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، افسوس کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعے کے اندر موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی معراج میں. جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ میں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا آدھا حسن دیا تھا، یعنی جتنی زیادہ خوبصورتی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی اس کا آدھا اللہ نے حضرت یوسف کو دیا تھا. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت تھے. کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اور یہ بات بھی معروف ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے بنائے، اپنے ہاتھوں سے اس کو سجائے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ نے خوبصورتی دی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو. تو یہ میرے بھائیوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ تھا. اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی، یہ پیغام ملا کہ حسد اور جلن جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ سے آدمی اپنے سگے بھائی کا بھی گلا کاٹ سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ جو ہے اس بیماری سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کی بیماری سے بچائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مضر اثرات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں اللہ ان عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.